حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات سوگواران عزا ماتمداران مظلوم کربلا خالق کائنات نے بشریت کا انتظام یہ کیا ہے کہ انسان اس کائنات میں آیا ہوا ہے تو صرف یہ مادیات میں نہ پھنسا رہے، مادیات میں نہ الجھا رہے، بلکہ ہم نے جس غرض سے اسے خلق کیا ہے اس میں اور اس کی طرف مائل ہو۔ ہماری غرض خلقت یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن ہم صرف اور صرف وہ چیزیں عبادت میں شمار کرتے ہیں جس کو ہم نے رواج بنا لیا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور ہر چیز، بہت سی چیزیں نہیں بلکہ ہر چیز جو لوجہ اللہ کی جائے وہ عبادت میں شمار ہوتی چلی جاتی۔ اسی آیہ کریمہ میں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں پروردگار رب العزت نے اعلان کیا ہے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا امام پردے میں ہے، جہاد کا کوئی مرکز ہے نہیں، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ تو اب کیسے کرے گا؟ جہاد کے لیے میدان کا ہونا ضروری ہے، لشکر میں جا کر کے لڑنا ضروری ہے۔ کوئی میدان جہاد تو ہے نہیں، تو ہم کس میں جا کے لڑیں؟ اس وقت ہمارے اوپر کون سا جہاد واجب ہے؟ عزیزان گرامی و نوجوان عزیز، اس بات کو غور سے سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ چونکہ مرکز ہے نہیں اس وقت، میدان جہاد ہے نہیں اس وقت ہمارے پاس کہ ہم جا کر کے اس میں لڑے، پروردگار کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو اب ہمیں کون سا جہاد کرنا ہے؟ ہمیں اس وقت پرزنٹ ٹائم میں
جہاد بن نفس کرنا ہے، نفس کا جہاد کرنا ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو نفس کا جہاد کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے نفس کا جہاد کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا نفس کی خواہشات ہوتی ہے، ان خواہشات کو کچل دینے کا نام جہاد ہوتا ہے۔ خواہشات کچل دی جائے گی تو پروردگار ہمیں یہ عزت دے گا کہ جو کوئی بھی انسان اپنے خواہشات کو کچل کے آگے بڑھ کے اسلام کے مشن میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے گا تو پروردگار اس کو ایمان جیسی منزل سے سرفراز کر کے جنت جیسی نعمت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو دبانے کی ضرورت ہے۔ خواہش یہ ہے کہ ایک جگہ سے ہم گزرے، پانی پوڑی بک رہی تھی۔ تقاضا کیا ہے؟ شاید آپ سمجھ گئے ہوں، ہمارے یہاں پانی پوڑی کہتے ہیں، اب آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں نہیں معلوم۔ پانی پوڑی کی بک رہی تھی، میں گزرا، اور ظاہر سی بات ہے زبان کی خواہش ہے کہ کوئی چٹپٹی چیز کھائی جائے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ہمارے نفس نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ تمہارے زبان کا ذائقہ تو ضرور بڑھائے گی لیکن تمہارے روح کو مردہ کر دے گی، کیونکہ بیچنے والا تم میں سے نہیں ہے، بیچنے والا تم میں سے نہیں ہے، لہذا تم اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ اب کسی نے جہاد بن نفس کیا اور کسی نے جہاد کو ترک کر دیا۔ جس نے جہاد کو ترک کیا انہوں نے رام لال سے پانی پوڑی لی اور اپنے زبان کا ذائقہ بنا دیا، اور جنہوں نے جہاد بن نفس کیا منزل تک پہنچ کے منزل سے واپس چلے آئے۔ پروردگار نے کہا کہ اس کے قدم قدم پر رحمت نازل کرو۔ پروردگار نے کہا اے فرشتوں اس کے لیے دعا کرو، اس کے اوپر رحمت نازل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کو حرام سے بچایا، اس نے یہاں جہاد بن نفس کیا۔ ایک نوجوان آنکھوں کی خواہش کیا ہے؟ صنف مخالف کو دیکھنا۔ نوجوان مائل ہوتا ہے، صنف مخالف دیکھا، وہ بھی خوبصورت اگر دکھ گئی تو آنکھوں کا تقاضا ہے اسے دیکھے گا ضرور۔ لیکن اب جیسے ہی نفس نے جھنجھوڑا کہ نہیں، ہمارے اوپر دیکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے لیے دیکھنا حرام ہے، اور اگر پلٹ آیا، آنکھوں کو بند کر لیا، نظروں کو جھکا لیا تو گویا کہ اس نے جہاد بن نفس کیا۔ لیکن اگر کوئی نوجوان دیکھنے کے بعد ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھتا رہا تو یاد رکھیے اس نے شریعت کو بھی پامال کر دیا اور آخرت کو بھی خراب کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، یہی تو شریعت کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے اس خواہش کو، کیونکہ نظر کی خواہش ہے وہ صنف مخالف کو دیکھے گا، اچھی چیزوں کو دیکھے گی، تو جب اس کی خواہش ہے تو اسے کچلنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جہاد کرنا ہے۔ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہم تلوار چلا سکتے نہیں ہیں، تو اب تلوار چلا سکتے نہیں تو کون سا جہاد کرے؟ سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم کیسے خواہشات کو کچلیں۔ اب آفس میں پہنچے، گورنمنٹ ہمیں سیلری دیتی ہے، اس نے رکھا ہے کہ آپ 40,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیجیے اور کام کیجیے۔ اب خواہشات یہ ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہے، آج کل بیک ڈور سے کام کرایا جا رہا ہے، جو کام مہینوں میں ہونے والا ہے وہ 2 دن میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آفیسر کے جیب کو گرم کیا گیا اور کام نہ ہونے والا ہو گیا۔ رشوت ہم نے لے لیا۔ اب اگر کوئی ایماندار انسان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نفس جھنجھوڑے گا کہ نہیں، تمہیں گورنمنٹ سیلری دیتی ہے، یہ جو اوپر سے مل رہا ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جس نے لے کے جیب گرم کر لی اس نے شریعت کا قانون توڑا، اور جس نے سائل کو لوٹا دیا
اس نے شریعت کی پابندی کی، اس نے نفس کی خواہشات کو کچل دیا، اس نے جہاد بھی نفس پر قائم و دائم رہنے کا یہ حلف لیا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھے جائیں اسی طرح سے دنیا میں کتنا جہاد بن نفس ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ہمارے چھٹے اور پانچویں امام سے روایت کی گئی کہ آخری دور کا مسلمان کیسا ہوگا، کہ آخری دور کے مسلمان میں 8 خصوصیات پائی جائیں گی، جن میں 4 ایسی خصوصیت ہوگی کہ جو وہ زیادہ کرتے ہوں گے۔ کہ کون سی؟ عزیزان گرامی لفظ خصوصیت استعمال کر لیا ہے تو آپ اس پر اعتراض نہ کریے گا۔ یہاں روک کر کے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ کسان کو میں نے کافر سے تعبیر کیا تھا۔ لغت کہتی ہے کہ کسان کو کافر کہا جاتا ہے، بلفظ لغت بلفظ مذہب نہیں کہا جاتا۔ مذہب کے اعتبار سے کسان کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسان کو ان بت پوجنے والوں سے ملائیں گے تو وہ کسان کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس لغت نے تعریف کی ہے چونکہ وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے، لہٰذا اسے بھی کافر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کافر کا مطلب وہ نہیں کہ جو بت کی پوجا کرتا ہے، جس کا مسلک کفر ہے، جو مذہب کفر سے تعلق رکھتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ چھپانے والے کو کافر کہا جاتا ہے، جسے لغت نے کسان سے تعبیر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے محمد۔ 4 ایسی صفت ہوگی ہمارے شیعوں میں اور ہمارے مسلمانوں میں جو بڑھ چڑھ کے کر رہے ہوں گے۔ کہ کون سی 4 چیزیں؟ کہ شراب نوشی بڑھ جائے گی، بہت زیادہ شراب پیئیں گے۔ کہا گانا حد درجے سنیں گے، بہت زیادہ سنیں گے۔ کہ رشوت خوری بڑھ جائے گی، بہت زیادہ رشوت لینے لگیں گے۔ آخری دور، یہ دور چل رہا، اس میں انسان شراب پیے گا، اس میں انسان شراب نوشی کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ انسان رشوت خوری کرے گا، گانا سنے گا، اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ سود خوری زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ 4 چیزیں ان میں پائی جائیں گی۔ کہا اس سے گزشتہ قوموں میں نہیں پائی جاتی تھی، کہا پائی جاتی تھی، وہ بھی یہ سب کرتے تھے، لیکن ان میں 2 گروپ تھا۔ ایک تو نہ جانتے ہوئے شراب کو پیتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا حرام ہے یا حلال، اور ایک گروپ تھا جو جانتے ہوئے پیتا تھا، یہ جانتا تھا کہ حرام ہے، اس کے بعد پیتا تھا۔ لیکن اس ماڈرن دور میں انسان شراب کو تو پیے گا، لیکن پہلے شراب کو حلال قرار دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ امام فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہلے شراب کو حلال قرار دے گا، کہے گا بھئی دوا کے ذریعے سے شراب کو پینا حلال ہے۔ اب وہ اس شراب کو پینے کے لیے شراب کو پہلے حلال کرے گا، پھر اسے پیے گا اور کہے گا یہ شراب وہ شراب نہیں ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے، یہ وہ والی شراب نہیں ہے، بلکہ یہ اس محل پہ پی جا رہی ہے، چونکہ ہم مریض ہیں، ہم پی رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسری چیز، گانا سنا جائے گا۔ گانا پہلے کی قومیں بھی سنتی تھیں، لیکن ان میں کچھ لوگ حرام جان کے سنتے تھے، کچھ حرام نہیں جانتے تھے سنتے تھے۔ لیکن اس دور میں جو انٹرنیٹ کا دور ہے، جو ترقی کا دور ہے، جو سائنس کا دور ہے، اس دور میں گانا سنا جائے گا تو اس سے پہلے گانے کا جواز پیدا کیا جائے گا۔
کہ یہ گانا وہ گانا نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ یہ تو ہم خوشی کے لیے بجا رہے ہیں، یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے بجا رہے ہیں، ہم اپنے کو خوش کرنے کے لیے گانا بجا رہے ہیں۔ یہ آج کل کا ہم جیسا شیعہ اس پر جواز پیدا کرے گا کہ یہ گانا وہ گانا نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ بھائی دل بہلانے کے لیے گانا ہی ذریعہ ہے، دل بہلانے کے لیے بہت سے ذریعے اسلام میں بن رہا ہے۔ الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہا قلوب کو اطمینان بخشنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، قلب میں اطمینان ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا۔ یا انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے گانے میں، یہاں سکون وہ ڈھونڈ رہا ہے رسک میں، یہاں سکون ڈھونڈ رہا ہے ڈانس میں، تو عزیزان گرامی دوسرا کام کیا کرے گا اس دور کا مسلمان اور اس دور کا شیعہ کہ وہ گانا سنے گا لیکن اس سے پہلے گانے کو جائز قرار دے۔ کہیں گے تیسری چیز رشوت خوری، رشوت لے گا کہے گا نہیں یہ رشوت نہیں تو گفٹ ہے، یہ تو بھائی خوش ہو کر کے اس نے ہمیں گفٹ دے دیا ہے، یہ وہ والی رشوت نہیں ہے جو قرآن اور شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ حرام نہیں، یہ تو بھائی اس نے گفٹ لا کے دے دیا ہم نے لے لیا، اب یہ تو حرام نہیں ہے۔ یعنی اس رشوت کو پہلے وہ حلال کرے گا پھر اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کیا کرے گا، شراب پیے گا، شراب کو حلال قرار دے گا۔ دوسری چیز انسان گانا سنے گا اور گانے کو پہلے حلال کرے گا پھر اسے سنے گا۔ تیسری چیز رشوت لے گا، رشوت کو لینے کے بعد انسان یہ کہے گا کہ یہ گفٹ ہے۔ عزیزان گرامی رشوت سے بنائی ہوئی پراپرٹی بچی نہیں ہے، اس کی بقا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے رشوت کی کمائی سے پراپرٹی بنائی ان کی زندگی ہی میں وہ مال نکل گیا، وہ چاہے دوا کے ذریعے سے ہو، چاہے حادثے کے ذریعے سے ہو اور چاہے بیماری کے ذریعے سے ہو، وہ سارا مال نکل جاتا ہے، پروردگار نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کی بقا نہیں ہے، حلال کی بقا ہے۔ حرام باقی رہنے والا نہیں ہے، باقی رہے گا تو حلال باقی رہے گا۔ تو لہٰذا جب حلال باقی رہے گا تو چاہیے یہ ہے کہ حلال چیزیں استعمال کرو، کیونکہ ایک لقمہ حرام جب جاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، اور جب وہ خون بنتا ہے تو وہ انسان حرام کاری پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا لقمہ حرام سے بچنے کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام اپنی زبان تک لے جانے سے روک لینے والا انسان 70,000 رکعت پڑھنے والے سے افضل ہے۔ ایک لقمہ حرام لے جا رہے تھے لیکن نفس نے کہا نہیں یہ حرام، روک لیا، روک لینے والا انسان 70,000 رکعت نماز پڑھنے والے انسان سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لقمہ حرام جب اس کے شکم میں جاتا تو اس کے شکم میں جانے کے بعد خون میں ڈائیلوٹ ہوتا، خون میں پرورتت ہوتا، خون پھیلتا اس کے جسم میں، تو اس کے ہاتھ حرام کاری پر مجبور ہوتے، اس کی آنکھیں حرام کاری پر مجبور ہوتی، ان کی کان حرام کاری پر مجبور ہوتے، ان کی زبانیں حرام کاری پر مجبور ہوتی۔ لہٰذا اس نے روک کے یہ بتایا کہ ہم نے حرام کے تمام دروازے بند کر دیے۔ پروردگار نے کہا نذرانے کے شکل میں اتنا ثواب ہم لکھتے ہیں کہ کوئی انسان 4 رکعت نماز مستحب پڑھے تب وہ ثواب پائے گا۔ عزیزان گرامی انسان کو چاہیے یہ ہے کہ بچے ان چیزوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی چیز ہمیں کار خیر سے روک دیتی ہے۔ عزیزان گرامی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں امام بارگاہ میں مجلس سنیں،
لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو غذائیں ہیں وہ ہمیں روک دیتی ہیں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے تبلیغ کا اثر ان پر کیوں نہیں ہوتا کربلا کے میدان میں؟ کہ ان کے شکام مال حرام سے پر ہو چکے ہیں، لہذا حق ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی جن کے شکام مال حرام سے پر ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا ہے، حق کی باتیں نہیں سننا گوارا کرتے ہیں، حق کا کام کرنا گوارا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ متقی وہی ہوتا ہے جو حرام سے بچتا ہے اور حلال کو استعمال کرتا ہے، حلال کو چھوڑیے نہیں۔ اسی لیے ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ایک امام دور کے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنید بغدادی، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں۔ جنید بغدادی کا دور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور۔ تو دنیا ان کا کلمہ پڑھتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی، ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا۔ وہ خود سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا عالم دین کوئی نہیں۔ اس دور میں بہلول بھی رہا کرتے تھے، جسے دنیا دیوانہ کہتی تھی، لیکن وہ تھے دانا۔ بہلول ایک مرتبہ جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے جنید بغدادی، اے بہلول رکو، اے میری بات سنو۔ کیا؟ کہا ہمیں کچھ سکھا دو۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ بہلول کہے گا کہ ارے بھائی آپ اتنے بڑے عالم جلیل القدر اور مجھ جیسے جاہل سے کیا سیکھیں گے؟ بہلول نے کہا ہمارے کلاس میں آنے کے کچھ کیڈر اور آداب ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے کلاس میں آنے کے لیے کچھ اسٹینڈرڈ ہے، اسے تمہیں پاس کرنا پڑے گا، تب کلاس میں داخلہ ملے گا۔ کہنے لگے ہم کچھ سوالات کریں گے اور دیکھیں گے کہ تم ہماری شاگردی کے لائق ہو کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، پیچھے جو ان کے مجمع کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا رے بہلول کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا عالم دین، وقتاً مفتی ہے، محدث ہے، اور اس سے بہلول یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے، اگر مکتب اہل بیت سے کچھ حاصل کرنا ہے تو پہلے تم ہمارے امتحان کو پاس کرو، پھر کلاس میں داخلہ ہوگا۔ کیا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ فوراً بولا ابھی انسان کو کم سے کم سونا چاہیے، اتنا سونا چاہیے کہ نماز میں غفلت نہ۔ بہلول نے کہا نہیں، تم ہماری شاگردی کے قائل لائق نہیں، چل دیے بہلول۔ اب یہ پریشان کہ بھئی سوال کا جواب تو ہم نے صحیح دیا ہے، ابھی کم سے کم سونا چاہیے اور نماز کے وقت جگ جانا چاہیے۔ بہلول کہتا ہے نہیں، یہ سوال کا جواب صحیح نہیں ہے، تمہیں ہم اپنا شاگرد نہیں بنا سکتے۔ چلے گئے بہلول۔ اب یہ سوچ رہا کچھ عرصے بعد پھر بہلول ملے، پھر جنید بغدادی سوال کرتے ہیں بہلول اب ہماری کچھ تنبیہ کرے، کچھ ہدایت کرے۔ کہ ہاں پھر ایک سوال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم میں کیپیسٹی ہے، تم میں اسٹینڈرڈ ہے ہمارے کلاس میں داخلے کی، اگر ہے تو آ جانا۔ کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ اب فوراً بولا، یہ سامنے کا جواب تھا۔ کہا بھائی کم سے کم کھانا چاہیے۔ کہا اب تو بالکل تم ہمارے کلاس میں داخلہ نہیں لے سکتے، بالکل اب ہمارے کلاس میں تم داخلہ نہیں لے سکتے، ہم تمہارے جیسے شاگرد کو لے کر کے اپنے کو بدنام نہیں کرائیں گے۔ چل دیے جھنجھلا کے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں اے بہلول رکو، ارے سنو تو بھائی، جواب تو انہوں نے صحیح دیا ہے، آخر آپ غلط کیوں قرار دے رہے؟ بہلول کچھ نہیں سنے، چل۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ 2-3 سال کا عرصہ گزرا،
پھر مل گئے، اے بہلول ہماری ہدایت کرو کچھ تو بتاؤ۔ بہلول نے کہا اچھا ٹھیک۔ پہلے کیا کہا؟ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ دوسرا سوال کیا کتنا کھانا چاہیے؟ تیسرا اور آخری سوال بہلول نے کیا، کہا کیا؟ کہا انسان کو کتنا پینا چاہیے؟ کہا بھائی کم سے کم پینا چاہیے کہ ہاضمہ خراب نہ ہو اور انسان کا پیٹ نہ پھولے، کم سے کم پینا چاہیے۔ بہلول نے کہا نہیں قطعاً، اب تو ہم تم سے کوئی سوال نہ کریں گے اور نہ تم ہم سے یہ کہنا کہ ہم تمہاری تنبیہ اور ہدایت کریں۔ عزیزان گرامی، اب جنید بغدادی جھنجھلا گیا اور جھنجھلا کر کے اس نے یہ شکایت جا کے حاکم وقت کے پاس کی اور کہنے لگا کہ بھائی یہ تو بہلول پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ منہا، اور ہم صحیح جواب بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جواب کو یہ غلط ثابت کر رہا ہے اور یہ شریعت کے قانون توڑ رہا ہے، کیونکہ شریعت میں ہے کم سے کم کھانا چاہیے، کم سے کم سونا چاہیے، کم سے کم پینا چاہیے، یہ کہہ رہا نہیں تم نے جواب غلط دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب یہ شکایت حاکم وقت کے پاس پہنچی، کارندوں کو بھیجا جاؤ بہلول کو پکڑ کے لاؤ۔ بہلول کو لے کے آئے، بہلول سے پوچھا کہ بھائی یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے اس کا جواب بھی تو انہوں نے صحیح دیا، پھر تم نے غلط کیوں قرار دیا؟ کہا بھائی یہ وقت کے عالم دین ہیں، انہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بہلول غلط کہہ رہا ہے تو یقیناً غلط ہے، بہلول غلط کہہ رہا ہے تو یقیناً غلط ہے۔ کہا اچھا اتنا ناز ہے تمہیں؟ کہا ہاں بے شک ناز ہے۔ کہا تم ہی جواب بتاؤ۔ کہا ہم جواب بتائیں گے تو ہماری سزا معاف ہو جائے گی۔ کہا ہاں اگر تم صحیح جواب دے دو گے تو تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ جب حاکم وقت نے کہہ دیا تو ایک مرتبہ بہلول نے حاکم وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا ہے حاکم وقت سن، کم سے کم نہیں بلکہ بھرپور سونا چاہیے، بس یہ دیکھنا چاہیے سونے میں مشیت پروردگار ہے کہ نہیں۔ اگر مرضی پروردگار کے ساتھ ہے تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اب یہ جواب دے دیا، ایک مرتبہ حیران اور پریشان کہ یہ کتنا خلاصہ ہے اور کتنا اچھا جواب ہے۔ کہا اچھا تو نے سونے کی بات تو کر دی، کھانے کی؟ کہا کھانا بھی بھر پیٹ کھانا چاہیے، بھر پیٹ کھانا چاہیے۔ بھر پیٹ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، صبح میں نہیں اٹھ پائیں گے۔ کہا نہیں، بھر پیٹ کھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حرام ہے یا حلال۔ اگر حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے، حرام ہے تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بہلول کہہ رہے۔ کہا اچھا تیسرا سوال؟ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کتنا پینا چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ کم سے کم پینا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ پینے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کی ملکیت ہم رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اگر مالک ہے تو پیٹ بھر کے پیو، اگر ملکیت نہیں ہے تو اس کوزے میں ہاتھ نہ لگاؤ۔ ارے عزیزان گرامی، حاکم وقت اپنے دربار میں اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہا جب اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہیں تو اہل بیت کیسے ہوں گے؟ جب اہل بیت کا دیوانہ ایسا ہے تو اہل بیت کا دانا کیسا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں ان سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بہلول سے درس لے کہ بہلول کیا سکھاتا ہے، بہلول کیا بتاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی برابری نہیں کر سکتا اس دور میں، چاہے جتنا بڑا دعویٰ کر دے کہ ہم عالم ہے، لیکن بہلول کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب بہلول کی برابری نہ ہو سکے تو باب العلم کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ جب باب العلم کی برابری نہ ہو سکے تو شہر علم کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور شہر علم کی برابری نہیں ہو پائے گی۔ جب شہر علم کی برابری نہیں ہو پائے گی تو شہر علم ہم جیسا بھی نہیں رہے گا۔ جب شہر علم کی برابری نہیں ہو پائے گی تو شہر علم ہم جیسا بھی نہیں ہوگا، ہمارا بڑا بھائی بھی نہیں ہوگا۔
حافظان گرامی شاید آپ نہیں سمجھے، شہر علم یعنی رسول اسلام، باب العلم یعنی مولائے متقیان۔ اسی لیے علم کے لیے شرط رکھی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم دروازے کے ساتھ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی انسان شہر میں کود کے آ جائے چھت کے ذریعے سے تو اسے علم نہیں ملے گا، کیونکہ رسول نے ایک باب العلم بنایا ہے، اس سے داخلہ لوگے پھر اس کے بعد علم ملے گا۔ اب یہی تو ہوا، انسان آج پڑھ لکھ کے ترقی کر رہا ہے لیکن اسے سمجھ میں بات اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اس نے باب العلم سے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر باب العلم سے علم حاصل کیا ہوتا تو ترقی کے دور میں بات سمجھ میں آ جاتی کہ آج تعزیہ ہم کیوں مناتے۔ اس ترقی کے دور میں ہم نے جواز بہت سے دے دیے کہ ہم تعزیہ کیوں بناتے ہیں، تعزیہ کیوں اٹھاتے ہیں۔ اب آج وہ کل ایک کلپ آئی ہے، ایک مولانا صاحب جو چیخ رہے تھے بہت زبردست اور کہہ رہے تھے کہ یہ تعزیہ کیوں، امام زین العابدین نے تعزیہ اٹھایا، یہ سوال تھا ان کا۔ امام زین العابدین نے تعزیہ اٹھایا۔ ہم نے کہا یہ بتائیے امام زین العابدین ہیں کون؟ تو وہ کہیں گے یہ حسین کے بیٹے ہیں۔ ہم کون؟ ہم حسین کے امتی ہیں۔ زین العابدین کون؟ بیٹے بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ امتی ہیں۔ ہم کتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں اور امام چاہے جتنی دور بیٹھا ہو لمحوں میں پہنچ جایا کرتا ہے، لیکن ہم دور بیٹھ کے لمحوں میں نہیں پہنچ سکتے۔ جب ذریعہ حسین پر لمحوں میں نہیں پہنچ سکتے تو ہم نے ایک ذریعہ کی شبیہ بنا لی، ذریعہ کی شبیہ بنا لی اور بنا کر کے اس کے سامنے کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور تعظیماً جھک گئے۔ اب کہتے ہیں نہیں ذریعہ بنا لیا، ٹھیک کر لیا، ابھی جھکتے کیوں ہیں؟ آپ سجدہ صرف اللہ کا کرے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم سجدے حقیقی نہیں کر رہے ہیں بلکہ سجدے تعظیمی کر رہے ہیں۔ یہ کیا یہ کون سا سجدہ؟ ہم نے کہا وہی سجدہ ہے، یہ وہی سجدہ ہے جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا آدم کے لیے کرو۔ آدم کو جب پروردگار نے قبلہ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو تو وہ سجدہ حقیقی نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور سجدہ تعظیمی کے عوض دیکھیے پروردگار نے کیا کیا؟ جس نے سجدہ تعظیمی کیا، جو جس عہدے پر تھا اسے باقی رکھا، ایک نے انکار کر دیا، ایک نے انکار کر دیا، پروردگار نے اسے اپنے رحمتی بزم سے بھگا دیا۔ اے پروردگار، بہت سے تیرے حقیقی سجدے کے انکار کرنے والے ہیں، بہت سے تیرے حقیقی سجدے کے انکار کرنے والے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، دیکھا ہوگا تارک الصلاۃ ہیں تو مسلمان لیکن نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے۔ انہیں بھی اپنی دنیا سے نکال دے، جیسے شیطان کو اپنی رحمتی بزم سے نکال دیا، کہا نہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، وہ آدم کا مسئلہ تھا، وہ آدم کا مسئلہ تھا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جب ہم آخرت میں برپا ہوگی تو ہم وہاں دیکھ لیں گے کہ یہ آدم کا مسئلہ ہے، اس لیے آدم کا سجدہ نہیں کیا، ہم نے اسے رحمتی بزم سے نکال دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ آدم کا جو مجرم تھا اسے پروردگار نے مہلت دی، مہلت دی کہ نہیں؟ ابھی زندہ ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ زندہ ہیں، صلوات پڑھتے پر محمد۔ بعض مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اتنے دن کیسے زندہ رہ سکتے؟ ارے بھائی شیطان اتنے دن زندہ رہ سکتا ہے، اس کے وجود کا ہر انسان اقرار کرتا ہے
لیکن ہم نے کہا 1400 سال ہو گئے، میرا امام بھی زندہ ہے، تو بعض مانتے بعض نہیں مانتے۔ اب عزیزان گرامی، آدم کا مجرم نظر آیا، پروردگار نے اسے رحمتی بزم سے نکالا ضرور، لیکن کیا کیا؟ مہلت دے دیا۔ یہ کس کا مجرم ہے؟ خلیفۃ الرسول، خلیفہ کا مجرم ہے۔ بھئی آدم سب سے پہلے خلیفہ ہے کہ نہیں خلیفہ؟ خلیفہ کا مجرم پروردگار نے اسے اپنی رحمتی بزم سے نکالا ضرور، لیکن نکالنے کے بعد اسے مہلت دے دیا یوم الدین تک، یوم معلوم تک اسے موقع دے دیا۔ ایک مجرم نظر آیا غدیر کے میدان میں، ایک مجرم نظر آیا غدیر کے میدان میں، فوراً پروردگار نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، وہ بھوسا بھوسا ہو گیا۔ حارث ابن نعمان فہری، اے پروردگار یہ بھی خلیفہ کا مجرم، وہ بھی خلیفہ کا مجرم، یہاں مہلت دے دی جا رہی، وہاں فی الفور عذاب ہو رہا ہے۔ اور جب نے مشیت پروردگار آواز دے کہ آدم کا دشمن تو اس دنیا میں رہ سکتا ہے، آدم کا دشمن اسے دنیا میں زندگی بخش سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی علی کا دشمن آ جائے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب عزیزو، وہ کہہ رہے تھے کہ تعزیہ کہیں سے ثابت نہیں، اگر ثابت نہیں ہے، بہت سی چیزیں ثابت نہیں ہیں جسے ہم شریعت میں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ ابھی ہم گنانے لگے کہ یہ نہیں، شاید شریعت میں نہیں تھا، یہ بھی رائج کیا گیا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، فہرست پوری بنا دیں گے کہ بہت سی چیزیں نہیں تھی، آپ نے اسے داخل کر لیا، ہم نے کوئی اشکال نہیں کیا، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ آپ نے ہم پر کہا کہ یہ ذوالجناح کہاں سے نکالا؟ ہم نے کہا ذوالجناح حسین کی سواری کا گھوڑا ہے، ہم ذوالجناح یوں نہیں نکالتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں یہ گھوڑے میں جو وفاداری پائی جاتی ہے، یہ جو وفاداری پائی جاتی ہے، ہم اس پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اور حسین کا جو ذوالجناح تھا وہ اتنا وفادار تھا، اتنا وفادار تھا کہ اس نے گوارا نہیں کیا دریا میں جانے کے بعد بھی کہ ہم پانی پی لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حرم پیاسے تھے۔ یہی تو تھا، اس جانور کے فطرت پر کس نے کنٹرول کیا؟ انسان کے گردن پر چھری رکھ کے حاکم کہلوانا اور بات ہوتی ہے، دلوں پر قبضہ کرنا اور بات ہوتی ہے۔ جو دلوں پر قبضہ کرتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، اور جو گردن پر چھری کر کے اپنے کو امیر المومنین کہلواتا ہے اسے یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تاریخ امامت کہیں یہ کہا گیا ہو کہ ہمیں امام مانو ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا علی سے لے کے اور آخر تک کسی نے کہا ہوگا میں ہمیں امام مانو؟ نہیں، بلکہ لوگ جڑتے گئے، خصوصیت صفت دیکھتے گئے اور جڑتے چلے گئے، مانتے چلے گئے کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ حقیقی امام ہے۔ اب منواتا وہی ہے کہ جس کو اپنی امامت میں شک ہوتا ہے، جس کو اپنی حکومت میں شک ہوتا ہے وہ منوایا کرتا ہے۔ اور جس کی حکومت لامحدود ہو، دنیا سے زیادہ آسمان پر اس کی حکومت ہو، اسے منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ ہم دلوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام علی نقی علیہ السلام صلوات کے دور میں حاکم نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ منہ اپنے دربار میں بلایا۔
اور حبشی غلاموں کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی امام داخل ہو انہیں قتل کر دینا۔ امام داخل ہوئے، حبشی غلام اپنی شمشیریں برہنہ کیے کھڑے ہوئے تھے، جس حالت میں کھڑے تھے اسی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیچو وہ جیسا رہتا ہے، جس حالت میں رہتا کھڑا، بس جیسے ہی انہوں نے تلوار نکالی تھی ویسے ہی کھڑے رہ گئے۔ امام آئے اور گزر گئے۔ بعد میں پوچھا حاکم وقت نے کہ آخر تم نے امام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا بھائی ہم نے دیکھا امام کے آگے ایک شخص شمشیر برہنہ لیے ہوئے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر کسی نے انہیں ضرر پہنچائی تو اسے فنار کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں سے اتنا روب جھلک رہا تھا کہ اگر ہم تلوار چلاتے تو ہم خود باقی نہ رہتے۔ ارے بھائی جس امامت کی حفاظت خود پروردگار کرے اسے دنیا کیا قتل کر پائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی امام کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر امام میں علی کو چھوڑ کے ہر امام میں شیر زہرا ہے، لہٰذا کسی امام کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو چونکہ شہادت ان کی میراث تھی لہٰذا انہوں نے خود قتل ہونا گوارا کیا، خود شہید ہونا گوارا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت ان کی میراث تھی، سارے کمالات پائے جا رہے تھے، صرف شہادت نہیں تھی۔ اس لیے اپنی گردن کو چھری پر رکھ کے کہا کہ اب ہماری کامیابی مکمل ہو گئی کیونکہ ہمیں شہادت نصیب ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اب آج کا سوال اور کل انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، اس پر آپ روتے کیوں ہیں؟ جب پروردگار کہہ رہا شہید ایسے زندہ ہیں کہ وہ رزق بھی پاتے ہیں تو ان پر آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس اس کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں دیں گے کیونکہ وقت تمام ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، شہید زندہ اس لیے ہے کہ پروردگار نے انہیں اس دنیا کی زندگی نہیں دی ہے بلکہ زندگی یہ اخروی دی ہے، اور کہا ہے اخروی زندگی میں یہ زندہ ہے اور وہاں کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہاں کی غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ انہم یرزقون، یہ ان کا رزق ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مکمل جواب میں کل دوں گا۔ بس عزیزو، آج صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ آج 4 محرم اور 5ویں کی شب، 4 محرم علماء نے حبیب ابن مظاہر سے منسوب۔ صبح میں آپ نے مختصر مصائب حبیب کے سنے۔ عزیزان گرامی، عمر سعد نے جب پہلا تیر چلانا چاہا ہے تو حبیب ابن مظاہر نے اب صحابیوں کو جمع کیا کہ اے صحابیوں، قمر بنی ہاشم اور جتنے بھی بنی ہاشم کے بچے ہیں انہیں اپنے حلقے میں لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے بنی ہاشم کے افراد کو تیر لگ جائے اور وہ شہید ہو جائیں۔ یہ حال کس کا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ حکم پاتے ہی صحابی حسین نے قمر بنی ہاشم کو حلقے میں لے لیا، اور ہاشم کے جوانوں کا یہ عالم تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے امام کو اپنے حلقے میں لے لو، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے پہلے امام کو تیر لگ جائے اور ہم زندہ رہے۔ میں کہوں گا اے حبیب، تمہیں بھی شہادت ملے گی، اے ہاشمی جوانوں تمہیں بھی شہادت ملے گی۔ کیا کرو گے جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے گا، آواز دے گا اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو کہاں ہو؟ ارے تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، جب فوجوں پہ فوج آنے لگی تو جناب زینب نے
اپنے ماں جائے کو بلایا اور کہا بھیا اس کائنات میں آپ کا کوئی چاہنے والا ہے؟ حسین نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی اور کہا ہاں میری ماں جائی ایک چاہنے والا میرا ہے، اگر میں اسے آواز دوں گا تو وہ اس دنیا سے جا بھی چکا ہوگا تو لبیک کہتا ہوا ہے۔ کہا بھیا دیر کس بات کی، خط لکھو۔ حسین نے خط لکھنا شروع کیا۔ خط جب مضمون خط کا تمام ہو گیا تو حسین ابن علی سے ایک بار جناب زینب نے کہا بھیا ایک سطر میری طرف سے بڑھا دینا، بھیا اس خط میں ایک سطر ہماری طرف سے بڑھا دینا۔ کہا بھیا اس میں سلام لکھ دو اور لکھ دو زہرا کی شہزادی کہہ رہی ہے حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دیری کرو اور یہاں میرا ماجایا قتل کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء۔ آرام سے سنیں مصاحب عزیزان گرامی، یہ رونے کے ایام آ گئے ہیں اور ہم 4 اور 5 محرم سے صرف اور صرف گریہ کرنا شروع کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو ایک مرتبہ حسین نے خط میں مضمون لکھا اور خط کو بند کر کے قاصد کو دیا۔ قاصد لے کے پہنچا، دق الباب کیا، حبیب نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا برید الحسین۔ اب جیسے حسین کا نام سنا، حسین کا نام سنتے ہی کھانا چھوڑا، دسترخوان سے اٹھے، دوڑے دوڑے دروازے پر آئے، دروازے کو کھولا، کیا دیکھا قاصد کھڑا ہوا ہے۔ پہلے قاصد کے بوسے لیے، کہا اسی پیروں سے چل کے تو ایمان کے پاس آ رہا ہے۔ اس کے بوسے لینے کے بعد خط لیا، سر و سینے سے لگایا، سر و سینے سے لگا کے خط کو چاک کیا۔ اب چاک کرنے کے بعد خط کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب جناب حبیب کی نگاہ زینب کی لکھی ہوئی عبارت پر پڑھی، بھئی حسین کا دوست تڑپ گیا، ہاں یہ وقت آ گیا کہ شہزادیہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ تڑپ گئے لیکن اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرتے ہوئے ایک بار حجرے میں داخل ہوئے۔ مومنہ نے کہا کیا ہوا، کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کیا ہوا؟ کہ حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں نرگ عادہ میں گر گئے ہیں۔ پھر کہا کیا ہوا؟ کہ ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ ارادہ یہ ہے کہ سوچتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ بھائی اس نے ہی اس مومنہ کا سننا تھا، اس نے اپنی چوڑیاں اتاری، ردا کو پھینکا، کہا اے حبیب یہ چوڑیاں پہن، یہ ردا لے لے، اپنی تلوار مجھے دے، میں مرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ وہ حبیب نے کہا مرحبا مرحبا اے مومنہ، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ اے مومنہ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب تیار ہوئے، غلام کو گھوڑا دے کر کے کوفے کے سرحد پہ بھیجا کہ وہاں کھڑے رہو، کیونکہ کوفے کے حالات بڑے خراب تھے، کیونکہ کوئی انسان اگر امام کے کو قتل کرنے کے لیے شریک نہ ہوتا تو اسے زبردستی لے جایا جاتا، اگر نہ جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ کوفے کے حالات بڑے خراب تھے۔ حبیب بچتے بچاتے وہاں پہنچے جہاں ذوالجناح گھوڑا لیے ہوئے غلام کھڑا ہوا تھا، اور غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تم پر سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ارے بس حبیب تڑپ گیا کہ ہائے ہماری زندگی بخاک ہے، اب ہمارا غلام فرزند رسول کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب حبیب کی کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم حسین کی خدمت میں چلے جائیں۔ عزیزان گرامی پرواز کیا، گھوڑے کو مہمیز کیا۔ اب عزیزو ادھر
امام حسین نے اپنے چاہنے والوں اور اپنے اقربین سے کہا میرا دوست آ رہا ہے، چلو اس کے استقبال کے لیے چلو۔ اب ادھر سب حضرات خیمے سے برآمد ہوئے، ادھر گرد چھٹی تو کیا دیکھا، حبیب برآمد ہوئے۔ حبیب جب برآمد ہوئے ایک دوست کی نگاہ دوسرے دوست پر پڑی، وہ بھی عالم مصیبت پہ۔ حبیب نے دیکھا فرزند رسول آ رہے ہیں، گھوڑے سے اپنے کو گرا دیا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے گلے مل کے اتنا روئے کہ دونوں کو گھسا گیا۔ جزاکم اللہ۔ حبیب کو خیمے کے قریب لے کے آئے، جناب زینب کو یہ خبر ملی۔ اما فضہ کون آیا؟ کہا حسین کے بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اما فضہ حبیب سے کہو کہ حبیب خیمے کے قریب آئے، حبیب خیمے کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا حبیب تم پر میرا سلام۔ اب حبیب کو جیسے زینب نے سلام کہا، حبیب تڑپ گئے۔ کہا شہزادی حکم یہ ہے کہ اے حبیب ہمارے پردے کی ضمانت لے لو۔ بس حبیب تڑپے اور کہا شہزادی جب تک یہ حبیب زندہ ہے آپ کے پردے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب عصر عاشور حبیب میدان جنگ میں گئے تو ایک مرتبہ آواز دیا ہے شہزادی موت میں مجبور کر دیا، میں اپنے وعدے کو وفا نہ کر سکا۔ اب آپ کے پردے کے خدا فوز و ناصر کوہرام برپا ہو گیا۔ حبیب میدان جنگ میں پہنچے، آواز دیا اے مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حبیب کا سلام آواز سنتے ہی ایک مرتبہ حسین شیر غضبناک کی طرح فوج عسکیہ میں داخل ہوئی۔ کیا دیکھا کہ حسین سے پہلے صحابی موجود ہے، صحابی رسول اپنے زانوں پر حبیب کا سر رکھے، امام حسین آ گئے۔ امام حسین نے اپنے زانوں پر حبیب کا سر رکھا، کا کوئی خواہش کا مولا کوئی خواہش نہیں، آخری خواہش تھی کہ آپ کے زانوں پر اپنا دم ٹوٹے، بس پروردگار نے ہماری تمنا پوری کر دی۔ زہیر و سعید کو بلایا، کہا اے زہیر و سعید ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، امام کا خیال رکھنا۔ اے حبیب تو نے وصیت تو کی جب تک صحابی زندہ رہے امام کا کوئی آج نہ آئی، لیکن جب سب شہید ہو گئے حسین اب دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، آواز دیتے ہیں نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے حسین اگر قاسم و علی اکبر نہیں رہے تو آج زینب تمہیں سوار کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما، مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہماری ان آنسوؤں کو رومالے سیدہ کے لائق بنا دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا رونے والے کو جزائے خیر عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم گناہ گاروں کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں حسینی کردار پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرہ جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مریض ہونے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ مرحوم
مرحومین کے اوپر رحمت کا نزول عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا مرجع اور علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔